الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا ذکر. فائدہ: اس باب میں 9 حدیثیں ذکر کی گئی ہیں. حدیث نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں کسی قدر باریک تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا صرف تبسم ہوتا تھا. میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تو دل میں سوچتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے. فائدہ: بلکہ طبعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگین تھیں. حدیث نمبر 2، عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم کرنے والا نہیں دیکھا. فائدہ: اس حدیث میں یہ اشکال ہے کہ اس سے پہلے باب کی اخیر حدیث میں یہ گزر چکا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر اور پے در پے غموم میں مبتلا رہتے تھے. یہ بظاہر اس کے منافی ہے، اس لیے اس حدیث کی 2 توجیہیں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے سے زیادہ ہوتا تھا. ایسا کوئی اور شخص نہیں دیکھا جس کا تبسم اس کے ہنسنے سے زیادہ ہو. چنانچہ آئندہ حدیث جو انہی صحابی رضی اللہ عنہم سے روایت کی جا رہی ہے اس میں یہی مطلب متعین ہے. دوسری توجہ یہ کی جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باوجود طبعی غموم یعنی غم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی دلداری اور انبساط کے خیال سے خندہ پیشاں اور تبسم فرماتے ہوئے پیش آتے تھے، اور یہ کمال درجہ اخلاق و تواضع ہے. اسی باب کے نمبر 5 و نمبر 6 پر حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تبسم فرماتے، یعنی خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ملتے تھے. اب پہلی حدیث سے کوئی تعارض نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی رنج و فکر میں مبتلا ہوتا ہے لیکن دوسروں کی دلداری یا ضرورت سے اس کو خندہ پیشانی سے ملنے کی نوبت آتی ہے. جو لوگ دل میں عشق کی چوٹ کھائے ہوئے ہیں ان کو اس کا تجربہ بہت ہوتا ہے. حدیث نمبر 3، عبداللہ بن حارث ہی کی یہ بھی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا تبسم سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. فائدہ: یعنی اکثر اوقات تبسم اور مسکرانا ہی ہوتا تھا، ہنسنے کی نوبت بہت کم آتی تھی. حدیث نمبر 4، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو خوب جانتا ہوں جو سب سے اول جنت میں داخل ہوگا، اور اس سے بھی واقف ہوں جو سب سے آخر جہنم سے نکالا جائے گا. قیامت کے دن ایک آدمی دربار الہی میں حاضر کیا جائے گا. اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر پیش کیے جائیں اور بڑے بڑے گناہ مخفی رکھے جائیں. جب اس پر چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے کہ تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیے ہیں تو وہ اقرار کرے گا، اس لیے کہ انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، اور اپنے دل میں نہایت خوف زدہ ہوگا کہ ابھی تو صغائر یعنی چھوٹے گناہوں کی ہی کا نمبر ہے، کبائر پر دیکھیں گے کہ کیا گزرے گی. کہ اس دوران میں یہ حکم ہوگا کہ اس شخص کو ہر گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی دے دی جائے. تو وہ شخص یہ حکم سنتے ہی خود بولے گا کہ میرے تو ابھی بہت سے گناہ باقی ہیں جو یہاں نظر نہیں آتے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقولہ نقل فرما کر ہنسے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے. ہنسی اس بات پر تھی کہ جن گناہوں کے اظہار سے ڈر رہا تھا ان کے اظہار کا خود طالب بن گیا. فائدہ:
یہ شخص جس کا مفصل حال بیان فرمایا وہی شخص ہے جس کو اول مجملاً جنت میں آخری داخل ہونے والا ارشاد فرمایا تھا، یا کوئی اور شخص ہے؟ شراح کی تحقیق یہ ہے کہ یہ کوئی اور شخص ہے، اور جنت میں آخری داخل ہونے والا شخص وہ ہے جس کا قصہ اسی باب کے نمبر 7 پر آ رہا ہے۔ حدیث نمبر 5 اور 6، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مسلمان ہونے کے بعد سے کسی وقت مجھے حاضری سے نہیں روکا، اور جب مجھے دیکھتے تھے تو ہنستے تھے، اور دوسری روایت میں ہے کہ تبسم فرماتے تھے۔ فائدہ، یہ دوسری روایت اسی لیے ذکر کی گئی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی حدیث میں ہنسنے سے تبسم فرمانا ہی مراد ہے، اور یہ تبسم اظہار مسرت کے لیے ہوتا تھا کہ خندہ پیشانی سے ملنا دوسرے کے لیے انبساط کا سبب ہوتا ہے۔ میں نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے کہ بسا اوقات آنے والوں کے ساتھ ایسی بشاشت اور خندہ پیشانی سے ملتے تھے جس سے ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے آنے کی بڑی خوشی ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 7، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے اخیر آگ سے نکلے گا۔ وہ ایک ایسا آدمی ہوگا کہ زمین پر گھسٹتا ہوا دوزخ سے نکلے گا کہ جہنم کے عذاب کی سختی کی وجہ سے سیدھا چلنے پر بھی قادر نہ ہوگا۔ اس کو حکم ہوگا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ وہاں جا کر دیکھے گا کہ لوگوں نے تمام جگہوں پر قبضہ کر رکھا ہے، سب جگہیں پر ہو چکی ہیں۔ لوٹ کر بارگاہ الہی میں اس کی اطلاع کرے گا۔ وہاں سے ارشاد ہوگا، کیا دنیاوی منازل کی حالت بھی یاد ہے کہ جب جگہ پر ہو جائے تو آنے والوں کی گنجائش نہ ہو، اور پہلے جانے والے جتنی جگہ پر چاہیں قبضہ کر لیں اور بعد میں آنے والوں کو جگہ نہ رہے؟ اس عبارت کا ترجمہ اکابر علماء نے یہی تحریر فرمایا ہے، مگر بندے ناچیز کے نزدیک، یعنی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک اگر اس کا مطلب یہ کہا جائے تو زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ کیا دنیا کی وسعت اور فراخی بھی یاد ہے کہ تمام دنیا کتنی بڑی تھی، اور یہ اس لیے یاد دلایا کہ آئندہ تمام دنیا سے 10 گنے زائد اس کو عطا فرمانے کا اعلان ہونے والا ہے، تو ساری دنیا کا ایک مرتبہ تصور کرنے کے بعد اس عطیے کی کثرت کا اندازہ ہو۔ وہ شخص عرض کرے گا کہ رب العزت خوب یاد ہے۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ اچھا کچھ تمنائیں کرو جس نوع سے دل چاہے۔ وہ اپنی تمنائیں بیان کرے گا۔ وہاں سے ارشاد ہوگا کہ اچھا تم کو تمہاری تمنائیں اور خواہشات بھی دیں اور تمام دنیا سے 10 گنا زائد عطا کیا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہو کر مجھ سے تمسخر فرماتے ہیں۔ تمسخر یعنی مذاق کرتے ہیں۔ وہاں ذرا سی بھی جگہ نہیں ہے اور آپ تمام دنیا سے 10 گنا زائد مجھے عطا فرما رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب اس شخص کا یہ مقولہ نقل فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسی آ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے۔ فائدہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا یا تو اللہ جل شانہ کے اس اکرام و انعام پر خوشی اور مسرت کی وجہ سے ہے کہ جب ایسے شخص کو جو جہنم سے سب سے اخیر میں نکالا گیا، جس سے اس کا سب سے زیادہ گنہگار ہونا بدیہی ہے، اس قدر زیادہ عطا و انعام ہوا تو سارے مسلمانوں پر بالخصوص متقی اور پرہیزگاروں پر کیا کچھ الطاف کی بارش ہوگی، اور امتیوں پر جس قدر انعام ہو اتنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسرت کا سبب ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہ ہنسی اس شخص کی حالت پر ہو کہ کس قدر عذاب اور مصائب برداشت کر کے تو نکلا ہے، اور پھر یہ جرتیں اور تمنائیں کہ اللہ جل شانہ سے یہ کہے کہ آپ تمسخر کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 8، ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ان کے زمانے خلافت میں ایک مرتبہ گھوڑا وغیرہ کوئی سواری لائی گئی۔ آپ نے رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے بسم اللہ کہا، اور جب سوار ہو چکے تو الحمدللہ کہا، پھر یہ دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔
پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا، ورنہ ہم کو اس کے مطیع بنانے کی طاقت نہ تھی، اور واقعی ہم سب لوگ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سواری چونکہ اسباب ہلاکت سے ہے، اس لیے سواری کے تسخیر پر حق تعالی جل شانہ کے شکریہ کے ساتھ اپنے موت کے ذکر کو بھی متصل فرما دیا کہ ہم آخر کار مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے الحمدللہ 3 مرتبہ کہا، پھر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہا، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے اور میں نے تیری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے میں اور اوامر کی اطاعت نہ کرنے میں اپنے ہی نفس پر ظلم کیا ہے، پس یا اللہ آپ میری مغفرت فرمائیں، کیونکہ مغفرت تو آپ کے سوا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس دعا کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہنسے۔ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح دعائیں پڑھی تھیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا تھا۔ میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبسم کی وجہ پوچھی تھی جیسا کہ تم نے مجھ سے پوچھی، تو حضور اطہر و اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حق تعالی جل شانہ بندے کے اس کہنے پر کہ میرے گناہ تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی شخص گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اللہم رب اغفر لی ولوالدی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہم لا احصی ثناء علیک لک الکبریاء والعظمۃ۔ حدیث نمبر 9۔ عامر بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے دن ہنسے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کس بات پر ہنسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایک کافر ڈھال لیے ہوئے تھا، اور سعد رضی اللہ عنہ گو بڑے تیر انداز تھے، لیکن وہ اپنی ڈھال کو ادھر ادھر کر لیتا تھا، جس کی وجہ سے اپنی پیشانی کا بچاؤ کر رہا تھا، گویا کے مقابلے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا تیر لگنے نہ دیتا تھا، حالانکہ یہ مشہور تیر انداز تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تیر نکالا اور اس کو کمان میں کھینچ کر انتظار میں رہے۔ جس وقت اس نے ڈھال سے سر اٹھایا، فوراً ایسا تیر لگایا کہ پیشانی سے چوکا نہیں، اور فوراً وہ گر گیا، ٹانگ بھی اوپر کو اڑ گئی۔ بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے پر ہنسے۔ میں نے پوچھا کہ اس میں کون سی بات پر ہنسے؟ انہوں نے فرمایا کہ سعد رضی اللہ عنہ کے اس فعل پر۔ فائدہ: چونکہ اس قصے میں اس کا شبہ ہو گیا تھا کہ اس کے پاؤں اٹھنے اور سطر کھل جانے پر تبسم فرمایا ہو، اس لیے مکرر دریافت کرنے کی ضرورت ہوئی۔ انہوں نے فرما دیا کہ یہ نہیں، بلکہ میرے حسن نشانہ پر اور اس کے باوجود اتنی احتیاط کے تیر لگ جانے پر کہ وہ تو ہوشیاری کر ہی رہا تھا کہ ڈھال کو فوراً ادھر ادھر کر لیتا تھا، مگر سعد رضی اللہ عنہ نے بھی تدبیر سے ایسا جڑا کہ فوراً ہی گرا اور مہلت بھی نہ ملی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔